کہ آج میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ یہ تسلسل چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کفار کی، یہودیوں کی، منافقین کی سازشوں سے آگاہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہود و کفار مشرکین تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس سے پچھلی آیت میں جب یہ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ ایمان والو نہ بناؤ کفار کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو، منافقوں کو اپنا دوست، غیر مسلموں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ کیوں؟ کہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، تم سے محبت نہیں کرتے۔ اگر ظاہری طور پر تم سے محبت سے ملتے بھی ہیں تو دل میں ان کی محبت نہیں ہے، تم نہیں دیکھ رہے۔ تو جو ان کی زبان پر تم سے نفرت کا اظہار ہے وہ تو ایک درجہ بھی نہیں ہے، جو ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہے وہ 100 درجے سے بھی زیادہ ہے، 100 درجے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کسی نے تم سے نفرت کا اظہار کیا تو تم اس بات سے اندازہ کر لو کہ اس کی نفرت جو اس کی زبان سے آئی ہے وہ 1% بھی نہیں ہے، تو دل میں تمہارے لیے کتنی نفرت اس کے پاس ہوگی، کتنی نفرت کرتا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ غیر مسلموں سے، یہودی ہو، نصرانی ہو، کفار ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو، ان سے انسیت نہ رکھو، ان سے محبت نہ رکھو، ان سے دوستانہ تعلقات نہ رکھو۔ ہاں اتنی ضرور رکھو کہ جتنی تمہیں اپنے لیے ضرورت ہو۔ یہ بھی نہیں کہ ان سے تجارت نہیں کرنی، بالکل قطع تعلق ہو کے بیٹھ گئے، بالکل جو ہے سائڈ ہو کے بیٹھ گئے، نہیں، دل نہیں لگانا ان سے دلی محبت نہیں رکھنی۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جو آج میں نے پڑھی کہ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں پہنچتی ہے، ملتی ہے، تمہیں چھوتی ہے کیا؟ حسنۃ، بھلائی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو برا لگتا ہے، ان کے دل مچل جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح بھلائی پہنچ رہی ہے، کس طرح ہی ہے۔ اب بھلائی کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے مالی معاملات میں بھلائی ہو سکتی ہے، آپ کے جانی معاملات میں بھی بھلائی ہو سکتی ہے، آپ کے مرتبے اور منزلت میں بھلائی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو اگر بھلائی ہوگی تو جو مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، جو یہود ہیں، جو کفار ہیں، وہ ان کا دل مطمئن نہیں ہوگا، وہ لرز جائیں گے، تڑپ جائیں گے کہ مسلمان کیوں جو ہے خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تنبیہ فرما رہا ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں ادنی سی بھی مصیبت پہنچتی ہے مسلمانوں کو، کسی بھی قسم کی، جسمانی طور پر ہو، مالی طور پر ہو، قدر و منزلت کے طور پر ہو، ریاستی معاملات میں ہو، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں ذرا سی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ یفرحوا بها، تو وہ اس میں مسرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ان کے دل جو ہے وہ باغ ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا جو فریق ہے، جو ان کا مد مقابل جو مسلمان ہے، وہ ان کو اگر کسی قسم کی مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو وہ جو کفار ہیں وہ دلی طور پر خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمان کبھی ترقی نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات میں کیا فرما رہا ہے کہ خوشی ہو یا مصیبت ہو کسی قسم کی مسلمانوں کو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، توکل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو یاد رکھنا اللہ پر بھروسہ اگر تم نے کر لیا تو ان کا مکر و فریب تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ اللہ پر توکل کر لیا، ذرا سی بھی آزمائش آتی ہے اس پر صبر کر لیا اور اللہ کی پر توکل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ لا یضرکم کیدہم شیئا، تو یہ تمہارا نقصان، ان کا مکر و فریب تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو لوگ وہ کر رہے ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اسے معلوم کیا ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان جو آج مسلمانوں سے دور ہو کر اغیار سے محبت کر رہے ہیں، ایک ساتھ رہنے کے باوجود ہمارا قبلہ ایک نہیں ہے،
ایک ساتھ رہنے کے باوجود ہم ایک ڈائریکشن پہ، ایک موقع، ایک پوائنٹ پر ہمارا اتفاق نہیں ہے. کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے، کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. ہم نے اپنوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اغیار پر بھروسہ کر رکھا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے مسلمان زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود آج ترقی کا شکار ہے یا تنزلی کا شکار ہے؟ یقینی طور پر تنزلی کا شکار ہے. کیوں کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کہ اگر تمہیں پہنچے گی بھلائی تو وہ ان کو دکھ ہوگا. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں جو تنگی پہنچے گی، مصیبت پہنچے گی تو وہ خوش ہوں گے. تو آج کے دور میں جب مسلمان تکلیف میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کوئی معاشی طور پر تکلیف کا شکار ہے، کوئی اغیار کی جو ہے ظلم کا شکار ہے، کوئی کسی طرح سے جو ہے وہ پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، لیکن جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ آپ کی حالت زار کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ اظہار اس طرح نہیں کرتے، خوش ہو رہے ہیں. کیونکہ ان کا جو ایک خواہش تھی، ان کا جو چاہتے تھے، وہ آج ہم آپس میں لڑ کر پورا کر رہے ہیں. ایک اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، تو وہ تو چاہتے یہی تھے کہ مسلمان ایک نہ ہو اور وہ خوش ہو. تو لہٰذا ان آیات کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ دیکھیں، کفار سے دلی انسیت، محبت، ان سے آپس کے باہمی اس طرح کے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قطعی طور پر منع فرما دیا، یعنی کہ حرام قرار دے دیا کہ ان سے تعلقات، دوستانہ تعلقات نہیں رکھنے. یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن اس سے منع فرما رہا ہے. اب اس سے ایک اور بات نکلتی ہے، اس سے ایک اور وہ چیز نکلتی ہے کہ چاہے ریاستی معاملات ہوں، حاکم وقت مسلمان ہو، مسلمان اگر حاکم وقت ہے تو اولین ترجیح اس کی کیا ہے؟ سب سے پہلی ترجیح کیا ہے؟ ریاستی امور سے کو بالائے طاق رکھ کے سب سے پہلا ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کی تبلیغ کرنا، دین اسلام کا پرچار کرنا، کہ دین اسلام کو پھیلانا. دین اسلام کو پھیلانے کے بعد اس کے بعد معاملات، ریاستی معاملات، اس میں معاشی معاملات بھی ہوں گے، اس میں دوسرے معاملات بھی ہوں گے، لیکن اولین ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین کا پرچار، دین کی تبلیغ. اب وہ لوگ جو ریاست کے امور پر حاکم ہیں، چاہے وہ جو ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہمارے جو ہے سویلین جو حکمران ہیں ان کے اس میں ہو، ایک بات اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کہ مسلمان ریاست کے اندر، مسلم عہدوں کے اندر کسی بھی غیر مسلم کو اس طرح کی پوزیشن پہ نہیں لا کے بٹھانا کہ جس سے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ آپ کے راز ان تک پہنچ سکے. کیوں کہ اس سے ہوگا کیا؟ بہت سے کہتے ہیں یار یہ تو تنگ نظری ہے. کیوں کہ یار اگر وہ قابل ہیں اور اگر وہ ایماندار ہیں تو ہم ان کو ایسے عہدوں پر کیوں نہ لائیں؟ دیکھیں، اگر وہ ایماندار ہے، وہ قابل ہے، لیکن وہ آپ کا ہم مذہب نہیں ہے. اسلام، قرآن آپ کو کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے اس طرح کے باہمی تعلقات نہ کرو. ابھی نہیں ہے. مخالف سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ آپ کے مذہب کا مخالف ہے، آپ کے جسم کا مخالف نہیں ہے، آپ کی جان کا مخالف نہیں ہے. آپ نے ایمان بدل لیا، وہ آپ کو اپنے گلے لگا لے گا. ایمان جب تک آپ کے پاس ہے وہ آپ سے دور ہے. اس کا عین مقصد کیا ہے؟ آپ سے آپ کے ایمان کو لے لینا. اگر اس وقت آپ نے اگر کسی ایسے شخص کو جو مسلمان نہیں ہے، اگر آپ نے کسی ایسے منصب پر فائز کر دیا جس منصب پر آنے کے بعد وہ آپ کے ریاستی جو مسلم ریاست حکومت ہے، اس مسلم حکومت ہے، اس کے ایسے معاملات جو ہمارے خفیہ ہوں، جو ہمارے راز ہو، اگر وہ ان سے آگاہ ہو جاتا ہے اور کل کو وہ اپنے مذہب پر کی سے محبت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے سیکریفائز کر لیتا ہے، کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور آپ کے رازوں کو اگر وہ آگے کسی طرح بیچ دیتا ہے یا بیان کر دیتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعی طور پر فرما دیا کہ ان سے اس طرح کے تعلقات نہ رکھو کہ تم اپنا رازدار بنا لو، رازدار نہیں بناتے. تو لہذا جو ریاستیں ہیں، جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، کہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ جو بھی عہدے ہیں، تو قرآن اس سے واضح طور پر یہ فرما رہا ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے ایسے منصبوں کے اندر، ایسے عہدوں کا نگران نہ بنائے کہ جس میں کل جا کر وہ کسی بھی قسم کی خیانت کریں اور آپ کے رازوں کو آگے جا کے فروخت کر دیں یا بیچ دیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، قرآن سے محبت کرنے کی، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر صاحب قرآن سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔